بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری، اسلامی واقعات کے سلسلے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی ویڈیو محمد بن ابی بکر کے بارے میں ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ کئی واقعات ہیں جن میں آیا ہے، تو اس لیے ان واقعات کی تفصیلات کی وجہ سے میں آپ کو ان کے بارے میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول افضل البشر بعد انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت عاصمہ بن امیس ہیں۔ حضرت عاصمہ بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے شادی وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ وہ جنگ موطا میں آپ شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد پھر آپ کی شادی جو ہے 8 ماہ بعد تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی۔ اور حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو جب آپ خبر دینے آئے اور مسجد میں آپ بیٹھے تھے جب لوگوں کو بتانے کے لیے، تو ایک صاحب نے آن کے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ ماتم کر رہی ہیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ جا کے منع کر دو۔ وہ گئے اور پھر واپس آ کے کہنے لگے کہ وہ نہیں مان رہی۔ 3 دفعہ آپ نے بھیجا اور 3 دفعہ انہوں نے یہی کہا، پھر آخر میں آپ نے کہا ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے دنیا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پھر آپ کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی۔ یہ جو محمد بن ابی بکر ہیں، یہ جب حجۃ الوداع 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، حضرت عاصمہ بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں ذوالحلیفہ نامی جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں، تو آپ نے کہا غسل کر کے باقی جو فرائض ہیں وہ ادا کریں۔ تو آپ کی سمجھیں کہ ولادت جو ہے وہ حجۃ الوداع کے وقت ہوئی تھی۔ تقریباً 3 مہینے کا عرصہ ہے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزرا آپ کا۔ اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا 3 سال کا ساتھ رہا، اور اس کے بعد حضرت عاصمہ بن امیس کی شادی جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہو گئی۔ تو باقی جو پوری زندگی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زیر تربیت ہی آپ نے پرورش پائی، اور آپ ہی کے ساتھ آپ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا ہے شہادت کا، اس میں بھی آپ کا کافی نام ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طرح پھر آپ جوان ہوئے تو پھر آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے جنگ جمل جنگ صفین میں شرکت کی، اور حضرت عثمان غنی کے جو گھیراؤ ہوا تھا، محاصرہ ہوا تھا، اس میں بھی آپ شامل تھے، اور گھر میں کودنے والوں میں بھی آپ شامل بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے بارے میں بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ لی تھی، تو جب آپ نے حضرت عثمان غنی نے آپ کو یاد دلایا کہ اگر آپ کے والد ہوتے تو وہ کیا کہتے، تو پھر آپ نے چھوڑی تھی۔ بعض اور بھی بہت سے واقعات ہیں آپ کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں آپ کے ملوث ہونے کے بارے میں بھی ہیں، اور کینچیوں سے مارنا بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی جو سواری تھی اونٹ، اس کے جب کونچیں کاٹ دی گئی تھیں، اور آپ کو پھر ایک طرح سے حراست میں لے لیا گیا تھا، تو پھر ان کو چھوڑنے کے لیے حضرت علی نے آپ ہی کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو مدینہ تک چھوڑ کے آئیے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رکھی تھی۔ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مصر کا والی بنایا تھا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد عمرو بن العاص نے مصر پر جب حملہ کیا تو اس کے دوران آپ کا انتقال ہوا یا قتل کیے گئے۔ اس کے بارے میں 2-3 روایتیں ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جنگ کے دوران قتل ہوئے، بعض روایت میں یہ کہ آپ کو گرفتار کیا گیا، وہاں کچھ آپس میں کوئی الفاظ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد آپ کو قتل کیا گیا۔ ایک اور روایت بھی ہے، لیکن وہ جو روایت ہے وہ ایک کذاب ہے، اس کی ہے، تو اس میں جو آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گدھے کی کھال میں آپ کو ڈال کے جلایا گیا، تو وہ روایت ابو مخنف ہے جو راوزی تھا اور جھوٹا اور کذاب تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھر کا محاصرہ ہوا تھا، وہاں پر جو حضرت عثمان غنی سے یہ جب کہا گیا تھا کہ آپ مصر کے حاکم کو کیوں نہیں تبدیل کرتے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نام دیں، میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں، تو پھر لوگوں نے آپ کا نام دیا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو والی مصر بنا کے خط دے دیا تھا۔ کچھ روایت ایسی ہیں کہ آپ جب لے کے روانہ ہوئے تو پھر وہاں پر ایک آپ نے کسی شخص کو جاتا ہوا پکڑا، اس کے پاس سے ایک خط ملا،
اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ جب آئیں تو ان کو قتل کر دینا اور گرفتار کر لینا۔ اس کے بعد آپ لوگ واپس آ گئے اور مدینے میں پہنچ کر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے جب آپ کو پہچانا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ کون لوگ تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت ابی بکر تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں کودا تو تھا، لیکن میں نے آپ کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن بعد میں ہٹ گیا تھا۔ لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی شامل تھے۔ تو یہ تھی محمد بن ابی بکر کے بارے میں مختصر سی ویڈیو، کیونکہ آپ کے حالات جو ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں اور زیادہ اس کا علم بھی نہیں ہے، اور آپ سن 658 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔